اللہ القہار کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر عقلمند انسان جب شعور کانشیس کی عمر میں پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں جیسا ہوں ویسا کیوں، دوسروں کی طرح کیوں نہیں ہوں، میرا رنگ، میری نسل، میری زبان، میرا سارا جسم اس طرح کیوں پیدا ہوا، میں اپنے والدین کے علاوہ کسی اور کے گھر، علاقہ، ملک یا نسل میں کیوں نہ پیدا ہوا۔ اگر میں اپنے ماحول کو دیکھوں تو یہ زمین، آسمان، سورج، چاند اور یہ پرندے، جانور اور سب سے بڑھ کر ہم انسانوں کو دیکھا جائے تو ہم سب کو کس نے بنایا؟ یہ پوری دنیا کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر ختم ہوگا؟ سوالوں کی ایسی الجھنوں میں دل سے آواز آتی ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ بنانے والا ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے جس کی یہ کامل تخلیق، پرفیکٹ کریشن ہے۔ اتنی بڑی کائنات ایسے نہیں بن سکتی، ضرور اس کا کوئی بہت عظیم مقصد ہے، اور اگر وہ پیدا کرنے والا ہے تو ہے ضرور وہ اکیلا، اس ساری کائنات کا وہ اکیلا بادشاہ ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی ساتھی ہوتا تو بڑا فساد ہوتا۔ جس طرح ہم انسان کسی چیز کی ملکیت کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برباد کر دیتے ہیں، نتیجہ یہی ہے کہ ضرور وہ ہستی اکیلی ہے۔ اس کے ضمن میں قرآن کی آیت دیکھی جائے، آیت کا اہل تشیع ترجمہ: اگر بالفرض محال زمین و آسمان میں خدا کے سوا چند معبود ہوتے تو دونوں کب کے برباد ہو گئے ہوتے۔ تو جو باتیں یہ لوگ اپنے جی سے اس کے بارے میں بنایا کرتے ہیں، خدا جو عرش کا مالک ہے ان تمام عیبوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ سنی بریلوی ترجمہ: اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے، تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ سنی دیوبندی ترجمہ: زمین میں یا آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود واجب الوجود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سو ان تقریرات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امور سے پاک ہے جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ سنی اہل حدیث ترجمہ: اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، حراس و وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ اس سے آگے انسان دیکھتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے رشتوں کے ساتھ دنیا میں رہ رہا ہے، والد، والدہ، بہن، بھائی اور دوسرے رشتہ دار، دوست وغیرہ، اور تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو شادی ہو جانے کے بعد بیوی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی اور اسی طرح کے دوسرے رشتے وغیرہ۔ کچھ لوگ ان رشتوں میں خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے یہ رشتے دشمن ہوتے ہیں، ان کی زندگی اجیرن بنی ہوتی ہے۔ اسی انفرادی اور معاشی زندگی میں انسان کی کچھ اخلاقی اقتدار یعنی مورل ویلیوز بنی ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا بری بات، سچ بولنا اچھی بات، صلہ رحمی کرنا اچھی بات، دھوکہ دینا بری بات، وعدہ توڑنا غلط، وعدہ پورا کرنا اچھی بات۔ اسی طرح ہر انسان کے کچھ حقوق اور فرائض بھی ہیں۔ کہیں پر زیادتی، دھوکہ ہو رہا ہے تو اس حد تک ہو رہا ہے کہ اگلے انسان مر جاتے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے جیسے طاقتور اور ہوشیار ہی سب کچھ مظلوم کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اسی معاشرے میں کچھ ایسی استثناء ایکسیپشن دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کچھ انسان اپنی پوری کی پوری زندگیاں دوسروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آیا ان اچھے، برے، طاقتور، مظلوم، ہوشیار اور مسکین، ان سب میں متوازن برابری کیسے آئے گی؟ معاشی زندگی سے اوپر جائیں تو انسان ایک ریاست، اسٹیٹ کے اندر رہ رہا ہے۔ ریاستی زندگی میں کچھ لوگ باقی سب لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ حکومت انفرادی، معاشی، ریاستی زندگی پر کچھ پابندیاں لگاتی ہے اور کہیں سہولتیں دیتی ہے۔ آیا یہ پابندیاں اور سہولتیں لوگوں کے لیے صحیح بھی ہیں کہ نہیں؟ انفرادی زندگی میں جس طرح کی آزادی ایک فرد چاہتا ہے وہ اس دنیا میں کسی کو نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کے پاس دولت اتنی ہے کہ ساری دنیا میں جو مرضی کرے، اور کچھ لوگوں کی زندگی 2 وقت کی روٹی کماتے ہی نکل جاتی ہے۔ معاشی زندگی کو دیکھا جائے تو یہاں بھی کوئی انصاف، کوئی عدل نہیں۔ کہیں پر حقوق زیادہ، فرائض کم یا ہے ہی نہیں، اور کہیں پر فرائض زیادہ ہیں اور حقوق کم یا ہے ہی نہیں۔ اکثر و بیشتر چوری، دھوکہ، بے وفائی، زیادتی اور قتل خودکشیاں ہیں، اور آخر میں ریاست کا نظام ایسا ہے کہ غلط لوگ پکڑے ہی نہیں جاتے، پکڑے جائیں تو اس نظام کے ساتھ کھیل کر بری ہو جاتے ہیں، اور اگر لڑ کر سزا ہو بھی جاتی ہے تو کیا وہ سزا کافی ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ایک بوڑھے قاتل شخص کو اگر پھانسی ہوتی ہے تو وہ تو اس تکلیف کے برابر ہی نہیں جو تکلیف مقتول کو ہوئی تھی، اس کے والدین، بیوی، بچوں کو ہوئی تھی۔ یہ کیسا عدل ہے؟ وہ بوڑھا قاتل ساری زندگی کے مزے لے گیا، مرضی کی زندگی جی گیا، کیا 10 منٹ کی پھانسی کی تکلیف کیا کافی ہے؟ کہیں اچھی بلی بچوں والی خوبصورت فیملی میں طلاق ہو جاتی ہے، انسان ایک لمحے میں سارے رشتے پاؤں کے نیچے روند کر چلا جاتا ہے، بعد میں ان بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں،
اور گھر توڑنے والا کہیں اور گھر بسا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ دوسرے بندے کو فراڈ لگا کر اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی لے جاتا ہے۔ لوٹنے والا پہلے تو پکڑا نہیں جاتا، اور اگر پکڑا جائے تو چند سال کی سزا اس کے برابر ہو سکتی ہے جو دوسرے انسانوں کو پل پل پریشانی ہوئی یا مفلسی کے وقت میں اس نے خودکشی کر لی۔ یہ کیسی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ کسی طرح کا عدل و انصاف یہاں نہیں ہے۔ امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون۔ جب چاہا کوئی قانون بنا لیا، جب چاہا توڑ دیا، بدل دیا، ختم کر دیا۔ یہ ساری دنیا، یہاں کے لوگ، یہاں کا نظام، سب کچھ ظلم ہے۔ عقل جب یہ حقیقت پہچان لیتی ہے تو دل سے آواز آتی ہے، مانو یا نہ مانو، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس میں پورا بدلہ ملنا چاہیے۔ کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں سب لوگوں پر ایک جیسا عدل و انصاف ہو۔ کسی کے اچھے کام کا پورا زبردست انعام ملنا چاہیے، اور کسی کے ظلم و زیادتی کی پوری دردناک سزا ہونی چاہیے۔ سزا اس کو ملتی جائے مگر اس کو موت نہ آئے، پل پل مرنے، ایگونی کا عذاب اسے ہو۔ یہ حساس صفت انسان کی عقل کا مشاہدہ اور دل کی یہ گواہی انسان کو یہ یقین دلا دیتی ہیں کہ کوئی ہے جس نے یہ سب پیدا کیا ہے، اور یہ بھی وہ تنہا اکیلا ہے جس نے یہ جہاں بنایا ہے، تو وہ بھی جہاں بنائے گا جہاں وہ حق کی عدالت لگائے گا، ہر ایک کو پورا اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ یہ ہے سلیم فطرت کی پکار جو تڑپ کر اپنے بنانے والے سے فریاد کر رہی ہوتی ہے کہ اے سب کے مالک، اے سب کے بادشاہ، تو نے یہ سب کچھ بنایا ہے، میرے دل نے تجھے پہچان لیا ہے۔ بے شک جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف تو تھا، اور سب کچھ ختم ہو جائے گا تو صرف تو ہی ہوگا، اور میرے حالت میرے پر رحم فرما، مجھے اس بھٹکی ہوئی دنیا میں کوئی راستہ دکھا جو تیری طرف جائے تاکہ میں تیری عبادت کروں، جس راستے پر چل کر مجھے پورا بدلہ ملے، میرے اچھے کاموں کا انعام ملے۔ یہ جو حساس عقل اور دل کا امتزاج ہوا ہے، یہ اللہ تعالی رحمان نے ہی ہر انسان کے اندر فطری طور پر پیدائشی مضمر رکھا ہے، وردیت شدہ ہے، ایمبیڈڈ ہے، بشرطیہ کہ اس پر بے راہ روی کے پردے، شہوت رانی، دنیا کی ہرس، شیطانی عقائد، تکبر کا فطرت پر راج، یہ سارے پردوں سے بچی فطرت سالم فطرت ہو تو وہ فطرت سلیمہ ہوتی ہے۔ اب اس فلسفے پر قرآنی آیت اہل تشیع ترجمہ، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم باطل سے کترا کے اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو، یہی خدا کی بناوٹ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی درست کی ہوئی بناوٹ میں تغیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہی مضبوط اور بالکل سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سنی بریلوی ترجمہ، تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اسی کے ہو کر، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ سنی دیوبندی ترجمہ، سو تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے۔ پس سیدھا دین یہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سنی اہل حدیث ترجمہ، پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے انہیں ناک کان کٹا ہوا کوئی بچہ دیکھا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ اصول کافی کی روایت میں حشام بن سالم رحمت اللہ علیہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہے وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے؟ امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا، وہ توحید ہے۔ فطرت سلیمہ کے ہلاکی اقتدار یعنی اچھے و برے کی پہچان پر اللہ جی کا قرآن مجید میں فرمان ہے کہ آیت کا اہل تشیع ترجمہ، اور جان کی اور جس نے اسے درست کیا، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری اس کو سمجھا دیا۔ سنی بریلوی ترجمہ، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ سنی دیوبندی ترجمہ، اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اس کو القاء کیا۔ سنی اہل حدیث ترجمہ، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی،
پھر سمجھ دی اس کو بدکاری اور بچ کر چلنے کی۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبے کے شروع میں اللہ تعالیٰ جی کی بڑائی اور پاکی اور تعریف کیسے بیان کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اے فرش و زمین کے بچھانے والے اور بلند ترین آسمانوں کو روکنے والے اور دلوں کو ان کے نیک بخت یا بدبخت فطرتوں پر پیدا کرنے والے، اس سلیم فطرت انسان کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا نبی، پیغمبر اور رسول کی حیثیت سے ملتا ہے تو وہ رسول سلیم فطرت انسان کے دل کی آواز کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ حساس صفت انسان لبیک کہتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے فلسفہ سلیم فطرت کو سمجھ کر ذہن نشین کر لیا جائے تو اللہ جی بہت سی حکمتوں کے لیے ہمارا سینہ کھول دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی۔ اللہ جی ہم سب کے خالق و مالک ہمارے لیے ہمارے سینے کو کھول دے۔ اللہ تو القہار ہے، ہمارے لیے اس نیک کام کو آسان کر دے۔ اے اللہ تو عظیم تر ہے، ہماری زبانوں کی گرہ کھول دے تاکہ اس قرآن کو ہم سب اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے چاہا تو اگلی دفعہ سورۃ الفاتحہ کا تعارف اور پہلی آیت سمجھیں گے۔ آمین۔